الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اربع اذا کن فیک فلا علیک من الدنیا. چار چیزیں ایسی ہیں اگر وہ تیرے اندر پائی جائے تو دنیا کی کوئی چیز نہ ملنے کا کوئی غم نہیں ہے. یہ چار باتیں اگر کسی کو مل گئی سمجھو دنیا کی بہت بڑی دولت مل گئی. وہ چار باتیں کیا ہیں؟ ایک ہے حفظ امانت. امانت میں خیانت کرنے سے بچنا. اور دوسری چیز ہے صدق و حدیث، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنا. تیسری چیز ہے حسن خلیقت، اچھے اخلاق اپنانا، برے اخلاق سے بچنا. اور چوتھی چیز ہے وعفت طعمت، پاکیزہ غذا کھانا، حرام غذا سے بچنا. یہ چار باتیں بتا کر اللہ کے نبی نے کہا یہ چیزیں اگر کسی کے اندر آ گئی سمجھو دنیا کی بہت بڑی دولتیں مل گئی. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے اگر کسی کے پاس دنیا کی ساری دولتیں ہیں، مال عہدے سب کچھ ہے، لیکن یہ چار برائیاں اس کے اندر موجود ہیں: امانت میں خیانت کرنے کی، بات میں جھوٹ بولنے کی، اور برے اخلاق کی، حرام کھانے کی، تو پھر سب کچھ رہتے ہوئے بھی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ کنگال ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو یہ چار دولتیں نصیب فرمائے. اس میں سے سب سے پہلی صفت ہے امانت میں خیانت کرنے سے بچنا. جس کے اندر یہ صفت ہوگی اللہ پاک
آخرت میں تو بہت دیں گے ہی، لیکن امانت کے ساتھ جینے والے کو دنیا کے اندر بھی بہت کچھ نواز دیتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے عالم محدث ابو بکر بزار حنبلی رحمت اللہ علیہ گزرے۔ ان کے اوپر بہت حالات آئے، بہت پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہو کر یہ اسی پریشانی کی حالت میں حرم کا سفر کیا، مکہ مکرمہ گئے۔ مکے میں تھے، ایک مرتبہ حرم سے باہر نکل رہے تھے، راستے میں ان کی نگاہ ایک تھیلی پر پڑی، بڑی خوبصورت تھیلی تھی، ریشم کے دھاگے سے اس کو باندھ رکھا تھا۔ یہ تھیلی کو اٹھا لیا اور جہاں ان کی خیام گاہ تھی وہاں گئے، کھول کر دیکھا تو اس کے اندر 500 دینار اشرفیہ تھی، سونے کے سکے، اور ایک بہت خوبصورت سونے کا ہیروں سے بنا ہوا ہار تھا گلے میں ڈالنے کا۔ عورتیں جو ہار پہنتی ہیں وہ ہیرے سونے سے جڑا ہوا، لدا ہوا۔ ان کے دل میں خیال آیا، میں بہت پریشان بھی ہوں، مجبور بھی ہوں، رکھ بھی سکتا ہوں، مال نختہ ہے، لیکن فوراً خیال آیا بہت بڑی دولت ہے، اس لیے اس کو رکھنا اجازت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ سن لیں، مال نختہ کا مطلب ہے کوئی بھی راستے میں پڑی ہوئی چیز، کسی کا موبائل مل گیا، کسی کے پیسے مل گئے، کسی کی کچھ چیزیں راستے میں عام طور پر گری پڑی ہوتی رہتی ہیں، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بات تو دوسروں کی چیز نہیں اٹھانا ہے، اٹھانا حرام ہے۔ اگر اٹھانا ہے تو بس اس نیت سے اٹھا سکتے ہیں کہ یہ جس کی چیز ہے اس تک میں پہنچاؤں گا، اس نیت سے اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ اٹھانے کے بعد دیکھیں کہ وہ چیز کیا ہے، قیمتی چیز ہے یا بے قیمت چیز ہے۔ پیسے پڑے ہیں، 1 لاکھ روپے پڑے ہیں، بہت بڑی دولت ہے، 10 روپے پڑے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پیسے ملے یا کوئی چیز ملے تو دیکھیں کہ یہ قیمتی چیز ہے یا کم قیمت چیز ہے۔ ایسی چیز ہے کہ اس کے گم ہونے پر اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا، تو حکم یہ ہے کہ وہ چیز کسی ایسے آدمی کو دے دے جو غریب ہے، زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، اور اگر یہ خود غریب ہے تو یہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اگر قیمتی چیز ہے تو انتظار کرنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ میرے پاس فلاں چیز ہے، اگر کسی کی ہو تو لے لو۔ کوئی آ کر کہے کہ وہ چیز میری ہے تو اس سے پوچھے اس کی علامتیں بتاؤ، نشانیاں بتاؤ۔ جب وہ نشانیاں وغیرہ سب بتا دیا تو اس کی چیز اس کو دے دینا چاہیے۔ یہ گرے پڑے ہوئے چیزوں کو لینے کا حکم ہے۔ اب یہ جو قیمتی تھیلی تھی، 500 دینار اشرفیہ تھے، ہیرے اور جواہرات سے لدا ہوا قیمتی ہار تھا، تو سوچا کہ کوئی پریشان حال بندہ کا ہوگا، اسے دے دینا چاہیے۔ اب دینے کے لیے اس راستے میں جا کر 2 دن رکے، جہاں وہ تھیلی ملی تھی اس راستے میں 2 دن رکے، شاید کوئی آتا جاتا، کوئی تلاش کرتا ہو یا کسی کو پوچھتا ہو تو معلوم کر کے اس تک امانت کو پہنچا دیں گے۔ 2 دن کے بعد دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جس کی آنکھیں بھی صحیح سے نظر نہیں آ رہی تھی، وہ حیران پریشان کسی چیز کو تلاش کر رہا تھا، تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ بابا جان کس چیز کو تلاش کر رہے ہو؟
کہا کہ بیٹا 2 دن پہلے میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں، بہت قیمتی چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں، جو مجھے وہ تھیلی پہنچائے گا میں اسے بڑا انعام دوں گا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا علامتیں ہیں، کیا تھا اس کے اندر؟ تو جو علامتیں ہیں وہ سب بتا دی۔ تو پتہ چلا کہ اسی بابا کی وہ تھیلی ہے، تو اٹھا کر نکال کر دے دیجیے۔ کہا کہ یہ دیجیے، آپ کی امانت ہے۔ وہ بابا جان بہت خوش ہوئے، کچھ انعام دینے گئے، ہرگز لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بہت اصرار کیا، تو کہا کہ نہیں بس یہ تو میری ذمہ داری تھی، میں ادا کر دیا، دے دیے، نکل گئے۔ کچھ دن مکے میں رہے، پھر جب ان کا سفر ہوا، سمندری راستے سے کشتی میں جا رہے تھے تو سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی کے اندر پانی آ گیا، جس کشتی میں یہ سوار تھے وہ کشتی ٹوٹ گئی، سب لوگ ڈوب کر مر گئے، بس اللہ نے ان کو بچا لیا۔ کسی طرح ایک تختے پر سہارے سے پکڑ کر بیٹھ گئے، وہ تختہ نہیں ڈوبا، بس اسی پر بیٹھ کر سمندر کے موجوں کو حرکت دیتے 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 ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ جزیرہ کہتے ہیں سمندر کے بیچ میں زمین کا حصہ، اطراف سے سمندر، بیچ میں زمین کا کچھ حصہ، تو ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں اتر گئے، سوچا کہ چلو چند دن تک یہاں پر رہوں گا، اس کے بعد جب موقع ہو یہاں سے نکل جاؤں گا تیاری کر کے۔ دیکھا کہ اس جزیرے میں آبادی بھی ہے، مکانات بھی ہیں، چھوٹا سا گاؤں بھی ہے، تو معلوم کیا کہ یہاں کہیں مسجد ہے یا نہیں، تو لوگوں نے بتایا، تلاش کرتے کرتے مغرب کے قریب میں مسجد میں پہنچے، مغرب کی اذان ہوئی، لوگ سب مسجد میں آئے، امام صاحب نہیں تھے، ان کو دیکھا کہ عالمانہ کپڑے ہیں، لباس ہے، پوچھا کہ کیا آپ حافظ ہیں، عالم ہیں؟ کہا کہ ہاں الحمدللہ۔ تو کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، کہا کہ بھئی گاؤں والے جو ہیں وہ پڑھا لو، کہا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی حافظ عالم نہیں ہے، ایک تھے بیچارے ان کا بھی انتقال ہو گیا، آپ پڑھاؤ۔ تو وہ آئے، نماز پڑھائی، مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، فجر پڑھائی، فجر کے بعد دیکھا گاؤں والے ان کی قرات سے بہت متاثر ہوئے، ساری حالات پوچھے، اس طرح میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، تو گاؤں والوں نے بہت اصرار کیا، ہمارے گاؤں میں کوئی حافظ عالم نہیں ہے، آپ ہمارے گاؤں میں امامت کریں، ہم آپ کے کھانے پینے رہنے سب انتظام کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو آپ پڑھائیں۔ انہوں نے اسی کو غنیمت سمجھا، نوکری کی تلاش میں تھے، خدمت کی تلاش میں تھے، اللہ نے کھانے پینے رہنے سب کا انتظام کر دیا۔ چند دن امامت کیا، گاؤں والے بھی بڑے خوش ہو گئے، کہا، پوچھا آپ کی شادی بھی ہوئی یا نہیں؟ کہا کہ شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو گاؤں والوں نے اصرار کیا، آپ سے پہلے جو امام صاحب تھے ان کی ایک نوجوان بیٹی ہے، آپ اس سے شادی کر لیں، ان کا خاص مکان بھی ہے، آپ کو مکان بھی مل جائے گا۔ گاؤں والوں کے اصرار پر انہوں نے ہاں کہہ دی اور شادی ہو گئی۔ جب یہ پہلی رات اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کو تھیلی میں جو ہار مکے میں ملا تھا وہ ہار ان کی بیوی کے گلے میں پڑا ہوا۔ یہ تعجب میں پڑ گئے، بہت حیرانی ہوئی، پوچھا بیوی سے یہ ہار تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا کہ میرے ابا نے دیا ہے۔ کیا تم اس ہار کو پہچانتے ہو؟ ابو بکر بزار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں، تمہارے ابا اس تھیلی کو گما دیے تھے اور میرے ہاتھ ملی تھی، میں ہی تمہارے ابا کو یہ تھیلی لا کر دیا۔ تو بیوی رونے لگی، کہا میرے ابا کی دعا قبول ہو گئی۔ میرے ابا جب یہاں واپس آئے تو آ کر کہا، میں نے کبھی زندگی میں اس جیسے امانت دار آدمی کو نہیں دیکھا، کاش
وہ امانتدار آدمی مجھے ایک اور مرتبہ مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروا دوں گا. اور دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ میری بیٹی کا نکاح اس امانتدار آدمی، ویسی امانت رکھنے والے دیندار آدمی سے کہہ دے. اور گاؤں کے اندر لوگوں کو بھی بتاتے تھے میں نے مکے میں دیکھا ایک اتنا امانتدار آدمی، کبھی بھی اتنا امانتدار آدمی مجھے دکھائی نہیں دیا، کاش وہ ایک اور مرتبہ مل جائے تو میں اپنی بچی کا نکاح اس سے کرا دوں گا. اللہ نے ان کی دعائیں بھی قبول کر لی، شادی بھی ہو گئی، اللہ نے 2 بیٹیاں بھی دی. بعد میں بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ ہاتھ ان کے کنٹرول میں آ گیا. تو اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے امانت داری کے ساتھ انہوں نے جتنی دولت دی تھی اللہ نے اس دولت کو بس انہی کا مالک بنا دیا. آج ہمارا خیال یہ ہے دھوکے سے کمائے، جھوٹ بول کے پیسے کمائے، دھوکہ دے کر پیسے کمائے، ورنہ بزنس کیسے چلے گا، ورنہ کاروبار کیسے چلے گا. یہ امانت داری، اخلاق، سچائی یہ سب پرانے لوگ ہیں. آج کل ایسا ماحول نہیں ہے. لوگ دیکھا دیکھی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا اس کو بڑا فن سمجھ لیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ دیکھو کمانے کے سلسلے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، اس لیے کہ انسان ابھی دنیا میں آتا بھی نہیں ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت اللہ پاک لکھ دیتے ہیں کہ یہ دنیا میں جا کر کتنا کھائے گا. جو مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہاتھ پاؤں ساری دنیا مار لے ایک دانہ مقدر سے زیادہ ملتا نہیں ہے. اور جو مقدر کا دانہ بھی اگر باقی ہے اسے موت نہیں آ سکتی. ایک حدیث پاک میں آیا ہے جب کوئی آدمی مرتا ہے تو حضرت اسرائیل اس گھر کے اوپر جب لوگ روتے رہتے ہیں تو آواز دیتے ہیں گھر میں، ارے گھر والوں تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے اس کا رزق نہیں چھینا، اس کی سانس نہیں چھینی، اس کا کھانا پینا ختم نہیں کیا، میں نے اس کے نام کی پوری دنیا میں تلاش کر لی، اس کے نام کا ایک دانہ باقی نہیں ہے، اس کے نام کا ایک قطرہ پانی باقی نہیں ہے. یہ خود اپنی مقدر کی روزی ختم کر دیا، مقدر کی سانسیں ختم کر دیا. کتنے سانس لے گا یہ بھی مقدر میں طے ہے. جب تک وہ سانس باقی ہے جب تک موت نہیں آ گئی. بہت سارے مرنے والوں کو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، بستر پر پڑے ہیں، کھانا نہیں چل رہا، پانی نہیں چل رہا، صرف سانس چل رہی ہے. کوئی 18 دن ہے، کوئی 20 دن ہے. کیوں؟ مقدر کا کھانا پانی ختم ہو گیا، سانس باقی ہے. وہ باقی ہونے تک ویسے ہی رہے گا، بعد میں مرے گا. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں صرف پانی چلتا ہے، دودھ چلتا ہے، باقی کچھ نہیں چلتا. کیوں؟ پینے والے خطرات کچھ باقی ہیں، مقدر کے دانے ختم ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا روزی حاصل کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، مقدر سے زیادہ ملتا نہیں ہے اور جو مقدر میں ہے وہ چھوٹتا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں. ایک مرتبہ بازار سے جا رہے تھے، ساتھ میں گھوڑا تھا، گھوڑے میں بیٹھ کر جا رہے تھے. مسجد دکھائی دی، دل میں خیال ہوا کہ 1-2 رکعت نماز پڑھ لوں. اب گھوڑے کو کہاں باندھنا ہے، کس کے حوالے کرنا ہے؟ جیسے آج کل ہمارے پاس 2 ویلر ہے، ویسے اس زمانے میں گھوڑے تھے. 2 ویلر کو کھڑا کرتے ہیں تو لاک ڈالتے ہیں. اب گھوڑے کو کیا کریں گے؟ تو ایک آدمی جا رہا تھا تو اسے بلایا، بلا کر کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، میں اندر جا کر آؤں گا، تھوڑی دیر کے لیے میرے گھوڑے کی حفاظت کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے جائیے. گھوڑے کو پکڑ لیا، یہ اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے باہر آ رہے تھے. نماز پڑھنے تک جو آدمی باہر کھڑا تھا اس کا ارادہ بدل گیا. حضرت علی کے گھوڑے پر جو زین تھی، جس پر پاؤں رکھ کر چڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں، بڑی قیمتی تھی. اس نے ارادہ کیا
حضرت علی کے آنے سے پہلے اس کو چرا کر میں بھاگ جاؤں، چوری کر کے بازار میں بیچ دوں گا، کچھ پیسے مل جائیں گے۔ تو اٹھا کر ابھی بھاگنے والا تھا، حضرت علی پیچھے سے آ گئے۔ اب وہ لے کر جا رہا تھا، بلایا او آدمی، اب یہ پکڑا گیا، زیادہ بھاگے گا ہنگامہ مچے گا، لوگ پکڑ کر ماریں گے۔ واپس آ گیا، جو زین تھی اس کو رکھ دیا، لگام کو بھی رکھ دیا۔ حضرت علی نے پوچھا سچ بتاؤ کیا ارادہ تھا تمہارا؟ تو اس نے سچ سچ کہہ دیا، کہا کہ اس کو بیچ کر کچھ پیسے لینے کا ارادہ تھا۔ حضرت علی نے پوچھا کتنے میں بیچنے کا ارادہ تھا؟ کہا کہ میرا خیال تھا کہ بازار میں جا کر 2 درہم میں بیچ دوں گا۔ حضرت علی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، آہ تو نے جلدی کر دی، تھوڑا صبر کر لیتا، حلال طریقے سے تجھے 2 دینار مل جاتے، 2 درہم مل جاتے۔ اس لیے کہ جب میں مسجد میں نماز پڑھا، مسجد سے نکلنے کے وقت میں دل میں ارادہ کر دیا، یہ بندے نے مجھے ساتھ دیا، میرا گھوڑا پکڑا تو میں جا کر اسے بطور انعام کے گفٹ کے طور پر 2 درہم دوں گا، ارادہ کر کے آ رہا تھا۔ اگر تو تھوڑی دیر صبر کر لیتا 2 درہم ملتے، عزت سے ملتے، لیکن تو نے جلد بازی کر کے حرام میں کمانے کا ارادہ کیا، سمجھا کر 2 درہم دے کر بھیج دیے۔ دیکھو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ مقدر کی روزی ہر ایک کے اس میں رکھے رہتے ہیں، بس ذرا آگے بڑھ کر جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر جو لوگ کماتے ہیں، مقدر کی روزی ہی ملتی ہے لیکن غلط طریقے سے ملتی ہے، اور ایسے طریقے سے ملتی ہے کہ پھر اس میں برکت نہیں رہتی، سکون نہیں رہتا، ہزاروں کی کمائی ہے، آدمی پریشان رہتا ہے کیونکہ روزی میں سے برکت ختم ہو گئی، روزی کمایا جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر۔ عطاء الحق صاحب ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کار میں اے سی خراب ہو گئی۔ اب ان کو کیا پتا چلا کیا خراب ہو گئی، تو گاؤں کے اندر ایک بہت کار کے میکینک بہت مشہور تھا، اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ بھیڑ کھڑی ہوئی ہے، لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اطراف میں بھی دکان ہے لیکن کوئی نہیں جا رہا، ان کے پاس جا رہا۔ تو یہ بھی اپنی کار لے کر گئے، کہا کہ بھئی کچھ اے سی کا پرابلم ہے دیکھ لیں۔ کہا کہ میں بزی ہوں، آپ کار رکھ کے چلے جائیں، بعد میں آ جانا۔ تو کار رکھ کر گئے، شام میں آئے، پوچھا کہ کام ہو گیا؟ کہا ہاں کام۔ کتنا روپیہ ہے، کتنا خرچہ ہوا؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس یہ وائر گئی تھی، وائر کو جوڑ دیا، تو اس میں کچھ بھی پیسے نہیں لگے، آپ لے کر جاؤ کار۔ تو انہوں نے کہا آپ 2-4 ہزار روپے لے لیتے، بول کر فائدہ ہو جاتا۔ تو اس نے کہا حضرت میں مسلمان ہوں، مسلمان دھوکہ دینے کا نام نہیں ہے، میں امانت کے ساتھ کماتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میری دکان کے اوپر اتنے کسٹمر ہیں، آس پاس کی دکانیں خالی ہیں۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کے دکان ایسے ہی رہتے ہیں، لیکن جو امانت دار ہے ان کو لوگ تلاش کر کے ان کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ جھوٹ بول کر 2-4 ہزار لے لیتے، نقصان کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک گاہکوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیتے ہیں۔ کوئی بھی کسٹمر ہمارے دکان کو آتا ہے تو وہ اللہ کے بھیجنے سے آتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے تجارت کرنے کے بھی اصول بتائے، کمانے کے بھی اصول ہیں۔ ان اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے، اگر کوئی کسٹمر ہماری دکان کو آتا ہے تو اسے مسکرا کر اخلاق سے بات کریں، اس لیے کہ اللہ اس کو بھیجتا ہے۔ جھڑک کر بات کرنا، ڈانٹ کر بھگا دینا، یہ جو ہے اللہ کی نعمت کو ٹھکرانے کی طرح ہے۔ آج کل اس کو کمال سمجھتے ہیں، 50 روپے کا کام ہوا ہے کار کے اندر، لیکن آنے والے کو بتا دیا کہ 2000 روپے، سمجھ گئے کہ میں نے اسے ٹوپی ڈال کے 2000 کما دیے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، فرشتے تو لکھ رہے ہیں۔ خیانت کی سزا دنیا میں بے برکتی کے طور پر ملتی ہے، اور آخرت میں جہنم میں جا کر بھگتنا پڑے گا۔
کسی مسلمان کو دھوکہ دینا، فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں ہی میں نہیں ہے، اس کا شمار ایمان والوں میں نہیں ہوتا دھوکہ دینے والے کا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے 4 باتیں بتائی، 4 صفات، کہ جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں، سمجھو دنیا کی کوئی چیز بھی نہ ہو، بہت بڑی دولت مل گئی۔ تو اس میں پہلی چیز امانت میں خیانت کرنے سے بچنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، تاجروں کی ایک جماعت تھی، تو اس میں سے ایک تاجر کا انتقال ہو گیا، تو لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے خبر کھودے۔ دفن کرنے کے قریب خبر میں سے اژدہا نکلا، بڑا اژدہا سا، اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ خبر کھودے، وہاں بھی سانپ نکلا، تیسری جگہ خبر کھودے، وہاں بھی سانپ نکلا، جہاں خبر کھودتے ہیں اندر سے سانپ نکل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تو انہوں نے کہا ضرور اس کے کوئی گناہ کی سزا ہے، اس لیے اس کو اسی حالت میں ڈال دو۔ تو جیسے ہی اس کو خبر میں ڈالے، وہ اژدہا اس کو لپٹ لیا اور ویسے ہی مٹی ڈال کر بند کر دیے۔ اور یہ جو تاجروں کی جماعت تھی، بعد میں اس تاجر کے گھر کو گئے، ان کے بچوں کو، بیوی کو تسلی دیے اور بیوی سے ذکر کیا کہ تمہارے شوہر کی حالت یہ ہے، تمہارا شوہر کی کیا غلطی تھی، کیا گناہ کرتا تھا۔ تو اس کی بیوی روتی ہوئی کہنے لگی میرا شوہر خیانت کرتا تھا، غلہ بیچنے کا جو آتا ہے غلہ، اچھا غلہ اوپر رکھ کر خراب غلہ نیچے رکھتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ سارا کا سارا غلہ اچھا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھا۔ اسی خیانت کا نتیجہ ہے کہ مرتے ہی اس کے قبر کے اندر سانپ آ گیا۔ آج یہ دھوکہ کتنی جگہوں پر ہو رہا ہے، دیکھ لیں، دکھاتے کچھ ہیں، بیچتے کچھ ہیں۔ آم کے زمانے میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے، آم لینے کے لیے جاؤ، اوپر آم بہتر ہے، نیچے دیکھو خراب ہے۔ ٹماٹر لینے جاؤ، اوپر ٹماٹر اچھے ہیں، نیچے خراب ہے۔ اب دیکھنے والا صرف اوپر دیکھتا ہے، نیچے کہاں دیکھتا ہے؟ غلے کو اوپر دیکھتا ہے، نیچے نہیں دیکھتا۔ اللہ کے رسول جب حضرت خدیجہ کا غلہ لے کر گئے تھے بیچنے کے لیے، تو مصر کے بازار میں عجیب کوہرام مچ گیا، بھیڑ لگی تھی، اس لیے کہ غلے کو 2 طرف رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کے اوپر بارش کی وجہ سے یہ بھیگ گیا ہے، اس لیے اس کا ریٹ کم ہے اور اس کا ریٹ زیادہ ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ اتنا متاثر ہوئے، آج تک کوئی عیب دکھا کر بیچتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ گئے، ایک صحابی غلہ بیچ رہے، تو ان کے غلے کے اندر ہاتھ ڈالا، دیکھا کہ اندر کچا غلہ ہے، اوپر سوکھا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول بارش ہو گئی، اس لیے اس کچے کو نیچے رکھ دیا، لوگ دیکھیں گے تو نہیں خریدیں گے۔ کہا کہ عیب دکھا کر بیچو، مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے، جو دھوکہ دیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا بہت اعلیٰ صفت ہے کہ امانت داری، خیانت کرنے سے بچنا، یہ بہت پہلی صفت ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وحدیث صدق، بات میں سچائی، زبان سے جو بات نکلے سچ بات، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف کیسا ظالم بادشاہ تھا، سب کو معلوم ہے، ہزاروں لوگوں کو ناحق قتل کر دیا انہیں۔ تو ایک بزرگ تھے ربیع رحمت اللہ علیہ، حجاج نے ان کے 2 بیٹوں کے بارے میں حکم جاری کیا کہ ان کے 2 بیٹوں کو قتل کر دو، لیکن ان کا ایڈریس نہیں مل رہا تھا۔ لوگوں نے کہا ان کا باپ بڑا سچا آدمی ہے، کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، باپ سے اگر پتہ پوچھ لیں تو پتہ چل جائے گا۔ تو حجاج بن یوسف کی فوج گئی ربیع رحمت اللہ علیہ کے پاس، جا کر بچوں کے بارے میں پوچھا،
جہاں ایڈریس تھا پکا بتا دیا، معلوم ہے باپ کو بیٹے کا ایڈریس بتا دیا بیٹے کو قتل کر دیں گے، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج بن یوسف بلا کر پوچھا، جھوٹ بول کے اپنے بچوں کو بچا سکتا تھا؟ کہا کہ میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوں اور آئندہ بھی کبھی نہیں بولوں گا۔ میرے بچے مر جائیں، ٹھیک ہے مر جائے، اس کا بدلہ اللہ دیکھ لے گا، اگر تو صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے اللہ کے پاس ملے گا، لیکن میں اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کی بات کا اثر اتنا ہوا حجاج پر کہ حجاج نے اس کے بیٹوں کو بخش دیا، جاؤ ان کو قتل مت کرو، چھوڑو۔ یہی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی جھوٹ بات زبان سے نکالتا ہے، کہتے ہیں 1 میل دور فرشتے بھاگ جاتے ہیں اس کی بدبو سے، اتنی بدبو نکلتی ہے منہ میں۔ تو دوسری صفت یہ بتائی کہ سچ بولنے کی عادت ڈالے، اور تیسری بات بتائی اللہ کے نبی نے، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھے اخلاق والا دن میں روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے برابر شمار ہوتا ہے۔ ایک آدمی دن بھر روزہ رکھ رہا، رات بھر اللہ کے سامنے عبادت کر رہا، اس کا جو مقام ہے، اچھے اخلاق والا آدمی اپنے اچھے اخلاق سے اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میں گارنٹی لیتا ہوں جو آدمی اپنے اخلاق کو اچھے بنا لے، جنت کے درمیان میں اعلیٰ درجے کا محل بنانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اچھے اخلاق، اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا، اولین اور آخرین سب کے اچھے اخلاق یہ ہیں، سل من خطاک واعف عمن ظلمک، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے درگزر کرو، جو معافی مانگے اسے معاف کر دو۔ بس یہ جو ہے اولین اور آخرین کے اچھے اخلاق ہیں۔ اور چوتھی بات فرمائی، وَتُعْمُ، حلال پاکیزہ روزی کھانے کی عادت ڈال۔ یہ 4 صفات جس کے اندر ہیں، باقی دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی دولت نہ ہو تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 4 چیزیں بہت بڑی دولت ہے۔ ہم سب کو ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ امانت داری پیدا کریں، اچھے اخلاق پیدا کریں، زبان میں سچ بولنے کی عادت ڈالیں، اور حلال کمائی حاصل کرنے کی فکر کریں۔ اپنے دل و دماغ کو اچھی طرح سمجھا لیں، جب میں پیدا بھی نہیں ہوا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے مقدر کی روزی لکھ دی ہے، بس ہم لوگوں کو کوشش کرنا ہے، اور وہ کوشش حلال طریقے سے ہو، مقدر کی روزی اللہ پاک ضرور دیں گے۔ جب تک مقدر کی روزی نہیں ملتی، ختم نہیں ہوتی، ہمیں موت نہیں آ سکتی۔ اس لیے حرام دھندوں سے، حرام کمائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان صفات کو اپنے اندر